قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ سورہ آل عمران کی یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے خود سکھلائی ہے اور اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ثابت قدم رہنے کے لیے، ہدایت ملنے کے بعد اس ہدایت پر وہ مستقل اپنی زندگی گزارتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس کے لیے اہل ایمان کے لیے جو مختلف اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب دعا کرنا بھی۔ ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جب تم نے مجھے ہدایت دے دی ہے، نیکیوں پر لگا دیا ہے، عبادات کرنے کی توفیق دی ہے، گناہوں سے بچنے کے جذبات تو نے ہمیں عطا کیے، اب یہ کیفیت ہماری مستقل چلتی رہے۔ اس کے لیے اہل ایمان کی دعا جو آل عمران کے شروع میں ہی ہمیں ملتی ہے، جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی: اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب دوبارہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت تو نے ہمیں دے دی، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ بے شک تو ہی عطا کرنے والا، انک انت الوہاب، رزق بھی، ہدایت بھی، توفیق بھی، استقامت بھی، گناہوں سے بچنے کا ایمان اور جذبہ بھی، نیکیاں کرنے کی توفیق، یہ ساری تیری طرف سے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ تو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ضرور لوگوں کو جمع کرے، جس میں ہم نے بھی آنا ہے تیرے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے۔ بے شک اللہ رب العالمین اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ رمضان مبارک گزرنے کے بعد شیاطین کھل جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ رمضان میں جو کچھ انہوں نے عبادتیں کی وہ رب کے قریب پہنچ چکے تھے، ان کے فرائض، ان کے نوافل، قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق، صدقات اور خیراتیں، قیام اللیل، استغفار، یہ ساری نیکیاں کرتے ہوئے رب کے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب آزاد ہوتے ساتھ ہی شیاطین اہل ایمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب ان کو اس کیفیت سے نکالنا، ہٹانا، دوبارہ گناہوں کے راستے پہ لگانا، اللہ سے دور کرنا ہے، اللہ کے گھروں سے، مساجد سے ان کو دور کرنا ہے۔ جو تعلق قرآن مجید کے ساتھ ان کا قائم ہو چکا، اس تعلق کو دوبارہ نہ صرف کمزور کرنا ہے بلکہ توڑ کر ختم کر دینا ہے۔ یہ شیاطین کا ٹاسک ہوتا ہے رمضان مبارک کے بعد۔ اللہ اور اس کے رسول اس امت کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی اور اس امت کے رسول اور نبی خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کو وہ دعائیں سکھلائے، وہ اسباب سکھلائے، وہ راستے دکھائے جن راستوں پر چلنے سے وہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں، شیاطین کی جال سے وہ بچ سکتے ہیں، ان کی تدمیروں سے، مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کے بعد شوال کا آج پہلا خطبہ ہے، ہم سب یہاں جمع ہیں، ہم سب کے سامنے یہی چیز ہونی چاہیے، یہی فکر ہونی چاہیے: اے اللہ جو رمضان میں ایمان کی چاشنی اور محبت، عبادات کا مزہ تو نے ہمیں عطا کیا، یہ چلتا رہے، ہماری کیفیات وہی برقرار۔ اللہ رب العالمین الاول الآخر، ایک مومن بندہ وہ رمضانی نہیں ہوتا، وہ مستقل طور پہ رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ کے احکامات، فرائض رمضان کے بعد بھی چل رہے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تنبیہ پوری امت کو کرنا مقصود ہے۔ اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آئے، حتیٰ یأتیک الیقین۔ نبی علیہ السلام نے امت کو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا حکم دیا، اگرچہ یہ نفل ہے، فرض نہیں، لیکن ان کی فضیلت فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنه صام الدهر كله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم کی یہ معروف روایت، رمضان مبارک کے روزے اس نے رکھے، پھر شوال کے مہینے کے اندر اس نے 6 روزے مزید رکھے کیونکہ نفل، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، ہر سال اس کا یہ عمل چلتا رہے دوام کے ساتھ، گویا کہ پوری زندگی اس کی روزوں میں لکھی جائے گی، کیونکہ سال کے 360 دن ہیں، رمضان کے 29 یا 30 دن اللہ پورے 30 روزوں کا ثواب دیتا ہے، 29 ہو یا 30، ہر روزہ 10 روزوں کے برابر، کیونکہ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اس کا فضل ہے اس امت پر، ہر نیکی کم از کم 10 مرتبہ لکھی جاتی ہے، ایک نماز 10 نمازیں لکھی جاتی ہیں، روزانہ کی 5 نمازیں 50 نمازیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر رمضان مبارک کے یہ روزے 300 روزوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، باقی سال کے بچ کے 60 دن، تم چاہتے ہو پورا سال تمہارا روزوں میں لکھ دیا جائے، شوال میں تھوڑی سی مشقت اور اٹھا لو، 6 روزے رکھو، یہ پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا ضروری بھی نہیں، اور عید کے فوراً بعد رکھنا بھی ضروری نہیں کہ عید کے دوسرے دن ہم رکھیں، کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کیونکہ عید الفطر میں روزہ صرف 1 دن بنا ہے، عید الاضحیٰ کے فقہا کے 2 قول ہیں، 4 دن یا 3 دن، ان میں منع ہے، عید الاضحیٰ کے 3 یا 4 دن، عید الفطر کا 1 دن، اس کے بعد روزے رکھے جا سکتے ہیں، دوسرے دن سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، پورے شوال میں وقفے وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، بے شمار حکمتیں، ایک فضیلت یہی اس میں، اور عام نفلی روزے میں کیا فرق ہے؟ شوال کے مہینے کی قید کیوں لگائی کہ شوال کے مہینے میں گنتی پوری کرو؟ اہل ایمان کا ایمان رمضان کی وجہ سے تازہ ہوتا ہے، ابھی رمضان کی کیفیت برقرار ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نسخہ، یہ شرعی حکم امت کو اس لیے دیا تاکہ ان کا یہ سلسلہ رمضان والی کیفیت برقرار رہے، کہ روزوں کی صورت میں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ شوال کے مہینے بھی 6 روزے رکھو، ابھی رمضان سے ہو رہے ہیں، پھر شوال میں دوبارہ یہ نفلی روزے رکھو، تمہارے لیے یہ راستہ، تمہارے عبادات کی یہ جو گاڑی پٹری پہ چڑھ چکی تھی، یہ اسی طرح دوڑتی رہے، چلتی رہے، رکنے نہ پائے، اور پھر اس لیے بھی فرض اور نفل میں بڑا فرق ہے، اس حدیث میں جو خاصیت ہے جس کا بعد اہل علم نے اشارہ دیا، بہت بڑی خوشخبری، تھوڑی سی مشقت ہے 6 روزوں میں، نفل ہے، فرض نہیں، لیکن رکھنے والے خوش نصیب ہیں، عام 11 مہینے میں بھی ہر روزہ 10 روزوں کے برابر، اصول تو وہی ہے، لیکن شوال کے مہینے کا جو فرمایا نبی علیہ السلام نے رمضان کے ساتھ ملایا، یہ فرض کے برابر ثواب تک لے کر جائے، عام نفلی روزوں میں بھی 1 روزہ 10 کے برابر ہے، لیکن ہے وہ نفلی، فرض اور نفل میں اتنا ہی فرق ہے جتنا سونا اور چاندی، سونے اور چاندی کا فرق، فرائض ہمیشہ اللہ کو محبوب ہے، ان پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے جو نوافل پہ ہیں، یعنی رمضان کے فرض روزے اگر 300 لکھے جائیں گے، شوال کے 6 روزے رکھو، گویا کہ 360 دن رمضان کے پورے تم نے فرض روزے رکھے، یہ فضیلت ہے شوال کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے قید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں، صحیح مسلم کی ایک معروف روایت، جن جن چیزوں پہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، مختلف چیزوں سے، شیاطین کے حملوں سے، مختلف کیفیات سے، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العور بعد القعور، اے اللہ نیکی پر آنے کے بعد اس سے پھر جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ العور کسی کامیابی تک پہنچنا، القعور کامیابی تک پہنچنے کے بعد دوبارہ پلٹ جانا،
دوسرے لفظوں میں کامیابی کے بعد ناکامی کی طرف پلٹ جانا، کسی چیز کے حصول کے بعد دوبارہ اس چیز کا چھن جانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر۔ اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے بعد دوبارہ یہ تعلق ٹوٹ جائے، اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق جڑ گیا، یہ تعلق دوبارہ پھر شیطان توڑ دے۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق جڑ گیا رمضان میں، پھر رمضان کے بعد یہ تعلق ٹوٹ جائے، نوافل قیام اللیل کے ساتھ تعلق جڑ گیا، پھر کہیں یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ دنیاوی جائز منافع بھی اس میں، دنیاوی جائز کاروبار کا آپ کو ترقی مل رہی ہے، دوبارہ نقصان سے بچنے کے لیے بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں حلال کے طور پہ رزق کشادہ کر کے دیا ہے، جو رزق بڑھتا رہے، تاکہ ہم تیری مخلوق پر بھی ان برکتوں کو ہم تقسیم کرتے رہیں۔ مومن تو حلال رزق اس لیے بھی طلب کرتا ہے تاکہ وہ مخلوق پہ خرچ کرے اور اپنی آخرت کے درجات بلند کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیتو بعثت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع معانی کلمات بھی عطا کیے ہیں، ایک ہی لفظ کے اندر بے شمار معانی اس میں سما جاتی ہیں۔ کتنی مختصر دعا ہے لیکن یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، نیکی پر آ جانے کے بعد پھر پلٹ جانا، ہدایت پر آ جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف چلے جانا، ساری چیزیں۔ نبی علیہ السلام معصوم تھے لیکن یہ دعائیں اپنی امت کو سکھلائی، اپنے محبوب صحابی، اپنے چچاداد بھائی، اپنے داماد جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی دعا سکھلائی ثابت قدم رہنے کی۔ اے علی، اللہ سے یہ دعا کرتے رہو رضی اللہ تعالیٰ، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت کے لیے میرا دل کھول دے، اور پھر اس ہدایت پہ ثابت قدم بھی رکھ، سیدھے راستے میں تو مجھے چلتا رہو حتیٰ کہ میری وفات اسی پر ہو۔ اللہم اہدنی وسددنی، کس قدر مختصر یہ دعا ہے اور کتنے مختصر الفاظ ہیں۔ اللہ مجھے ہدایت دے، اور ہدایت خالی عطا کرنا کافی نہیں، ہدایت کے بعد ہدایت کے راستے پہ انسان کی موت بھی ہو، پھر اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔ اللہم اہدنی وسددنی۔ ہم سب اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، یہ دعائیں جو آپ نے سنی، اس کے علاوہ بھی جو خطبے کے تمہید میں آپ نے قرآن کی دعا سنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ دونوں آیتیں بھی انسان یاد کرے، پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی معروف دعائیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، اللہ مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ جس کا دل جس طرف چاہے پھیر، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ میں نے اب ایسی عبادتیں کی کر دی ہے، میرے اندر اب وہ جذبات آ گئے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ اب میں پکا جنتی، نیکوکار بن گیا، بڑا عابد بن گیا، باقی لوگوں کو حقارت سے دیکھنا، یہ پھر گمراہی کے لیے انڈیکیٹر جلنا شروع ہو چکا ہے، انڈیکیٹر بجنا شروع ہو چکا ہے۔ بلکہ اللہ کے محتاج ہیں ہم عبادات کے باوجود، اسی لیے تو دعاؤں کا سہارا ہم لیتے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت اور فرما برداری پر لگا دے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ہمارے دلوں کو تیری ہدایت اور فرما برداری پر لگا دے، ہم اسی طرح نیکیاں کرتے ہیں۔ اسی معنی میں دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ دے۔ ثابت قدم رہنے کی بے شمار دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہیں، قرآن مجید کی آیات سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب جادوگر ایمان لے کر آئے، انہوں نے دیکھا یہ جادو نہیں، معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کی لاٹھی حقیقت میں اژدہا بن کے ہمارے جادوؤں کو نگل رہی ہے، سجدہ ریز ہو گئے، گر گئے سجدے میں، ایمان لے آئے۔ فرعون نے تڑی لگائی، دھمکی دی، الٹی جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میخیں گاڑ کر
درختوں میں تمہارے جسموں کو ٹانگ دوں گا، تڑپتے تڑپتے مر جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے ثابت قدم رہنے کی دعا کی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے صبر کو انڈیل دے، جس طرح برتن میں پانی انڈیلا جاتا ہے، تو آسمان سے خصوصی صبر ہمارے سینوں میں انڈیل دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہماری جب موت واقع ہو فرما برداری اسلام کی حالت میں واقع، ہمیں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ یہ دعا ہم بھی کریں، اے اللہ ہمیں صبر دے، تیرے فرائض پوری طرح ادا کرتے رہیں، دل سے پڑھتے رہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے دل جب للچاتا ہے وہاں بھی صبر چاہیے، اے اللہ وہاں بھی ہمیں صبر دے دے۔ حرام کھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ جو دنیا بنا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، انسان کا بھی دل کرتا ہے، مومن کا بھی دل کرتا ہے میرے پاس بھی ترقی ہو، خاص معاشرے میں اسٹیٹس میرا بن جائے، میرا ایک گھر ہو، میرا چلتا ہوا کاروبار ہو، خاص میرا لباس ہو، میری گاڑی ہو، میرے پاس سہولیات ہو، لگژری لائف میری چلے، لیکن لوگوں کے ساتھ حرام کھانے کی دوڑ میں بھاگنا پڑے، وہاں صبر چاہیے۔ اے اللہ جو حلال کا تھوڑا تم نے دیا ہے اس پر ہمیں صبر دے دے، ہم اسی پہ مطمئن ہو جائیں، تیرے شکر گزار بن جائیں، اطاعت پر، نیکی پر، فرما برداری پر۔ گناہوں کی لذت سے بچنے کے لیے صبر چاہیے۔ اللہ کے فرائض فجر ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت پر پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ کبھی دکان چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی دوستوں کی محفلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر کے آرام کو، فجر کی نیندوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے صبر چاہیے۔ اسی نے فرمایا صحیح بخاری کی معروف حدیث، مومن کو اللہ رب العالمین جو جو چیزیں عطا فرماتا ہے، سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے کسی مومن کو عطا ہو جائے وہ صبر کا تحفہ ہے۔ کسی کے اندر صبر کے جذبات آ جائے، وہ حلال پہ اکتفا کرے، اپنے دنیاوی معاملات میں بھی، اپنے جذبات اور شہوت میں بھی اپنی بیوی پر صبر کرے، اور اسی کو حلال، اسی اللہ کے حلال دیے ہوئے پہ ہی اکتفا کرے، حرام راہوں کی طرف نہ دیکھے۔ یہاں بھی تو صبر چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو اچھالتا ہے شہوت پوری کرنے کے لیے حرام کی طرف۔ ہر موقع پر انسان کو صبر چاہیے جو انسان کو گناہوں سے روکے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دعائیں ہیں جو ہم کرتے رہے تاکہ رمضان میں جو کیفیت ہماری ہوئی، جس طرح رب کے ساتھ ہم جڑ گئے، ہمارا معاملہ وہی چلتا رہے۔ ساتھ یہ احساس بھی ہونا لازم ہے کہ جو عبادت کا حق ہمارے اوپر لازم تھا وہ رمضان میں ادا نہیں کر سکے، پھر خواہش ہونی چاہیے، ہر سال پھر تڑپ ہونی چاہیے، اللہ تو ہمیں صحت عافیت ایمان کے ساتھ زندگی دے، یہ رمضان پھر ہمیں ملے، اور آئندہ اس سے بھی بڑھ کر عبادتیں کریں تیری توفیق کے ساتھ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا جو لوگ ہماری ہدایت اور ہمارے رضا خوشنودی تلاش کرنے کے لیے محنت جستجو کرتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ پہلے جستجو کرو، محنت کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اللہ بھی تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور تمہارا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نیکیوں پر ہم سب کو چلاتا رہے، ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے عبادات پر انسان اگر چاہتا ہے مستقل چلتا رہا تو دعاؤں کا آپ نے حصہ سن لیا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بندے کو ثابت قدم رکھتی ہے وہ اللہ کے فرائض کی پابندی، نمازیں، 5 وقت نماز بھی ایک بہت بڑا مضبوط سہارا ہے، راستہ ہے، سبب ہے انسان کے لیے جو ثابت قدم
رہنے کے لیے انسان کے لیے مفید تر ثابت ہوتا ہے۔ مفید تر اللہ کے گھروں سے تعلق، 5 وقت نماز پڑھیں گے اللہ کے گھر میں تو اللہ کے گھر سے تعلق رہے گا۔ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے۔ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے بے شمار حملے کرتا ہے، لیکن بڑا جو حملہ ہوتا ہے اس انسان پر وہ نماز ضائع کروانے کی صورت میں۔ جب نماز اس کی ضائع ہو گئی تو اب یہ رب کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ثابت قدم رہنے کے لیے 5 وقت نماز جو اللہ کے فرائض ہیں، اور پھر نماز کے بہانے اللہ کے گھروں سے جو تعلق رہے گا وہ چیزیں ہمیں مل جائیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں اپنے انبیاء اور نیک اور صالحین بندوں کا ذکر فرمایا بعد میں ان کی نسلوں میں بد جانشین نکمے لوگ آئے، ان کی ناکامی کی وجہ اللہ نے بیان فرمایا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سورہ مریم۔ ان انبیاء کے بعد، نیک اور صالحین کے بعد، پھر ان کی نسلوں میں سے بد جانشین نکمے ناکارہ لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی شہوتوں کے پیچھے پڑے۔ واتبعوا الشهوات، من مانی چیزیں، خواہشات، اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے پڑے۔ یہ 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، دونوں کا آپس میں تعلق۔ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے تو اللہ کے فرائض چھوڑتا ہے۔ اللہ کے فرائض جب چھوٹتے ہیں یہی ناکامی اور گمراہی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ وہ گمراہ ہوتا ہے، ناکام ہو چکا ہے، رب سے تعلق توڑ چکا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلی وجہ نمازوں کو ضائع کرنا۔ اس کے بعد نماز ضائع کیوں ہوتی ہے؟ شہوتوں کی وجہ سے، آرام پرستی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ جو فتنے آتے ہیں ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، خلوت تنہائیوں کا فتنہ۔ ان تینوں فتنوں میں انسان اگر مبتلا ہو جائے شہوتوں کے پیچھے، پھر اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں۔ رمضان کے بعد یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں کو ہم پھر دہرائی کریں، پہچان دیں، ان کی معرفت حاصل کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ما ترکت فتنة بعدی اضر علی الرجال من النساء، فرمایا میری وفات کے بعد میری امت پر بالخصوص مردوں پر جو جو فتنے آئیں گے ان میں سے سب سے نقصان دہ، خطرناک، جان لیوا، ایمان لیوا جو فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ ایک عورت کی طرف انسان کا میلان، بیوی کے علاوہ غیر عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، کچہری کرنا، تنہائیاں اختیار کرنا، اس سے ایک مرد ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ہلاک ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے کئی میلوں دور بھٹک جاتا ہے۔ عورتوں کا فتنہ سنبھالیے، اپنے فتنے کو، اپنے تعلقات کو، اپنے موبائل فون کے استعمال کو، اپنے فزیکلی طور پہ جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، وہاں غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے کو چیک کریں۔ انسان کے لیے اللہ نے بیوی حلال کی، اس کے علاوہ غیر عورت کے ساتھ تعلق، حتیٰ کہ گفتگو کرنا بغیر ضرورت کے، یہ ساری چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ سے بھی دور کرتی ہیں۔ اور پھر عورتوں کا فتنہ نہ صرف فزیکل طور پہ تعلقات، بلکہ موبائل فون پر برہنہ عورتوں کی تصویریں دیکھنا، فحش مواد کو دیکھنا، یہ بھی شیطان کا بڑا حملہ ہے جس سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر رات سوتے وقت کے اذکار، صبح فجر کی تیاری، یہ ساری چیزیں پھر انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ رات کو 11 بجے تک، 12، 1، 2 بجے تک فحش مواد دیکھتا رہے، برہنہ عورتوں کو دیکھتا رہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کیا وہ سوتے وقت کے اذکار پڑھے گا؟ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات، آمن الرسول، اخلاص، فلق، ناس، جو ساری چیزیں ہمارا تحفظ کرتی ہیں، کیونکہ رحمان کی اطاعت یا شیطان کی اطاعت، دونوں میں سے کوئی ایک کام چلے گا، دونوں چیزیں جمع نہیں ہوگی۔ وہ یہی واحد چیزیں دیکھتے دیکھتے سر بھاری ہوگا، آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائے گی، بالآخر مجبوراً جب نیند اس پہ غالب آئے گی سو جائے گا۔ کہاں کرے گا ذکر اذکار؟ کیا وہ فجر کو پھر اٹھے گا؟ 12-1 بجے یہ چیزیں شیطان کو خوش کر کے سونے والا، کس طرح فجر کو اٹھے؟ یہ فتنہ ہے۔ اس میں تنہائی، خلوات، جامع ترمذی کی معروف حدیث، فرمایا میری امت کے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس تہامہ جو لمبا کئی میلوں دور
پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین اڑتی ہوئی غبار کی طرح بے وزن بنا دے گا، ساری نیکیاں اڑ کر خاک ہو جائیں گی۔ کون لوگ؟ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھا، فرمایا لوگوں کے سامنے بڑے نیک، عبادت گزار، اچھی باتیں، تقویٰ، لیکن تنہائیوں میں اللہ کی حدود کو وہ لتاڑتے رہے گے، پھیلاتے رہے، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ کانوں کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت۔ تنہائی میں تو اصل انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو رمضان کے بعد اللہ سے ہمیں دور کرتی ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے رمضان میں پابندیاں کہ میں آزاد ہو گیا، پابندیاں ختم ہو گئی، نہیں، مرتے وقت تک ہم رب العالمین کی شریعت کے پابند ہیں۔ تقویٰ کا لباس اوڑھے رکھیے، حتیٰ کہ تقویٰ کے لباس میں فرشتے ہمیں کفن دیتے ہیں۔ اسی حالت میں قبر میں ہم جائیں اور فرشتے ہمارے لیے آسان سوال جواب کریں۔ یہ تقویٰ کا لباس وہ اوڑھ کر آیا ہے، گناہوں سے دور تھا، مال کے فتنے سے دور تھا۔ مال کا فتنہ، حلال اور حرام میں فرق نہ کرنا، اور چاہے سودی معاملہ ہو، رشوت کا معاملہ ہو، جھوٹ، دو نمبری، لوگوں کا حق کھانا ہو، جھوٹے کاغذات بنا کر اپنے نام دوسروں کی جائیدادیں بنانی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حرام کے معاملات ہیں جو رب العالمین سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اللہ کی شریعت کے پابند ہیں، اور یہی تقویٰ کا نور ہے جو انسان کے کام آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا معروف مقولہ ہے، ان سے سوال کیا گیا، متى یجد المؤمن الراحیہ، مومن کو سکون کب ملتا ہے؟ مومن کو سکون، اطمینان، آرام کب ملتا ہے؟ فرمایا عندما یضع قدمہ فی الجنہ، فرمایا مومن کا آرام، سکون اس وقت شروع ہوگا جب وہ اللہ کی جنتوں میں پہلا قدم رکھے۔ جب تک آزمائش ہو گئی، رمضان گزر گیا تو ہم آزاد ہو گئے، سکون شروع ہو گیا، جو چاہے کرتے پھریں، پابندیاں ختم، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، حلال حرام کے فرق ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ تو مرتے دم تک چلے گا۔ آرام اہل ایمان کا جنت میں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنازہ گزرا، فرمایا مستریح او مستراح منہ، اگر یہ نیک ہے اب اس کا آرام شروع ہو چکا۔ زندگی تو کلفتوں میں، پابندیوں میں، عبادتوں میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں گزاری اس نے۔ اب ہمیشہ سے آرام اس کا قبر سے شروع ہوا ہے، اب یہ آرام کرنے جا رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے، مومن تینوں سوالوں میں جواب دیں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ نم صالحا، صحیح بخاری کی یہ حدیث، نم صالحا، اب تم سکون کے ساتھ سو جاؤ۔ کیوں؟ کہ پوری زندگی سکون کے ساتھ سویا نہیں، رات کو سوتا تھا، فجر کی فکر دل میں رکھ کے سوتا تھا، کاروبار میں جاتا تھا، کام کر رہا ہے، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، فکر کہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں، دل پہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں، ظہر میں جانا ہے، ظہر ادا کر کے پھر آ گیا، کام کر رہا ہے، اپنے ضروریات بھی پوری کرنی ہے، بچوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، حرام بھی نہیں کھانا، تھوڑا سا جو حلال آ جائے شکر بھی ادا کرنا ہے، سادہ زندگی گزارنی ہے، پھر عصر پہ بھی حاضری دینی ہے۔ اس طرح مومن کی زندگی گزرتی ہے، اس کا آرام تو قبر سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ثابت قدم رہنے کے اسباب ہیں ہم ان کو اپنائیں، پوری زندگی ہم رب العالمین کی شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں اپنے مسجدوں کے بارے میں فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے فرمایا نور کا ذکر ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کو منور کرنے والا رب العالمین خود اللہ کی ذات نور ہے، یہ شریعت نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ مسجد نور ہے۔ ایک جگہ ہوتی ہے نا مرکز، جہاں سے تمہیں کوئی چیز ملتی ہے، مختلف، ایک دریا ہوتا ہے، دریا کی شاخیں نکلتی ہیں، لیکن دریا میں تو اصل پانی ملتا ہے، سمندر میں تمہیں پانی ملتا ہے۔ نور کی جو شاخیں بہہ کر نکلتی ہیں ان کا مرکز اور منبع، چشمے جو پھوٹتے ہیں وہ اللہ کے گھروں سے نکلتے ہیں، مسجدوں سے۔ اللہ نے فرمایا یہ نور تمہیں میری مسجدوں میں ملے، یعنی پھر نور کا کیا مطلب ہے؟ روشنی، یہ وہ روشنی ہے جس سے بندہ ثابت قدم رہتا ہے، ہدایت پر، گمراہی سے بچتا ہے، وہ تمہیں اللہ کے گھروں سے ملے، اللہ کے گھروں سے ملے گی۔ کیسے؟ 5 وقت نماز،
تم نور کی روشنی پہ چلتے رہو، چھوڑو گے تو پھر تم اندھیروں میں بھٹکتے رہو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہاں سے تمہیں نور ملے، اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے۔ کئی مقامات پر قرآن میں اللہ نے خود قرآن کو بھی نور قرار دیا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا۔ قرآن سے تمہیں نور ملے۔ رمضان کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کو ختم نہ کرے۔ قرآن نور ہے، نور ہدایت ہے۔ اس نور کے ملنے سے کیا ہوگا؟ تم گمراہی سے بچ جاؤ، حق اور باطل میں فرق کرو گے۔ یہی نور تقویٰ کا دوسرا لفظ نور ہے۔ جب تمہارے اندر تقویٰ آ گیا، اللہ نے تمہیں نور دے دی۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر تقویٰ کا نور آ جائے، میں تمہیں ایک نعمت عطا کروں گا، فرقان کی کیفیت عطا کروں گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں تم فرق کرنے لگو گے، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرو گے، توحید اور شرک میں فرق کرو گے، سنت اور بدعت میں فرق کرو گے، حلال اور حرام میں فرق کرنے لگو گے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے لگو گے۔ ثابت قدم رہنے کے لیے تقویٰ اختیار کیجیے، گناہوں سے بچیے۔ یہ تقویٰ کا نور انسان کو ثابت قدم رہتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرائض اللہ کے گھروں سے تعلق ثابت قدم رکھتے ہیں، وضو اور قدم چلنے والے۔ فرمایا فذالکم الرباط، یہ رباط ہے جس سے مومن اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ مسجدوں کے ساتھ تمہارا یہ تعلق، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہم سے انسان کو دور کرنے والی ہے، بری صحبت بھی، برے لوگوں کی صحبت، بے نمازی ہیں، بے دین ہیں، دنیا دار ہے، خواہش پرست ہے، جو چاہے کرنے والے ہیں، اپنے باپ دادا کی حرام کی کمائی پر موج مستیاں کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اپنی اولادوں کو مت بیٹھنے دے، مت گھومنے پھرنے دے، اور نوجوان بھی اپنے آپ کو سنبھالے۔ بری صحبت بھی اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ نمازیوں کے ساتھ دوستی رکھیے، تقویٰ شیار لوگوں کے ساتھ اٹھیے، ان کے ساتھ انسان اوڑھنا بچھوڑنا رکھے۔ یہ بھی وجہ ہے، صحبت کی وجہ سے بھی انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ پانچوں وقت جب گھر میں وضو بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے، اللہ سے نور طلب کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سراپا نور ہدایت تھے، آپ تو ہدایت کا سر چشمہ تھے۔ وہ سر چشمے چھوڑ کر گئے، قیامت تک بہتے رہیں گے وہ چشمے، لیکن امت کو تعلیم دی۔ اللہ وجل فی قلبی نورا وجل فی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی بدنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا، پورے الفاظ لے گئے اللہ مجھے نور عطا کر، میری آنکھوں کو نور عطا کر دے، کانوں میں نور ہو، کانوں سے حرام چیز نہ سنوں یہ نور ہے، زبان میں نور ہو، درست گفتگو کروں، آنکھوں میں نور ہو، حرام چیز کی طرف نظر نہ پڑے، میرے دل میں نور ہو، سوچے نیتیں درست ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، منافقت نہ ہو، خالصۃ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، میری ہڈیوں کو، میرے گوشت پوشت کو، میرے خون کے اندر نور ہی نور بھر دے۔ اے اللہ میری قبر میں نور عطا کر دے۔ اللہ سے ہر وقت پانچوں وقت یہ دعا نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ سے نور ہدایت کریں، نمازیں پڑھیں گے، یہ دعا بھی پڑھیں گے، مسجدوں سے تعلق ہوگا، یہاں سے بھی ہم نور بھر بھر کے اپنے لیے لے کر جائیں گے، اللہ سے بھی تعلق جڑا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کے بعد بھی ہماری وہی عبادات، کیفیات، فرائض قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دے، تاکہ ہم ہر سال اسی طرح عبادتیں کرتے رہیں، رب کے ہاں مقبول ہو جائیں، لوگوں کے ہاں نہیں، شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث یہ جماعت کا جو مرکزی ادارہ ہے، ہر سال شوال کی 9-10 سے مدارس علوم عربیت وہاں داخلہ شروع ہو جاتی ہے۔